کسی کنٹری پر حملہ کرنا ہو تو امریکہ آگے، کسی کنٹری میں مذہب کے نام پر فسادات کروانے ہوں یا اس کنٹری کے خلاف بولنے والوں کی سپورٹ میں بیان بازی، امریکہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ جبکہ اگر وہی ظلم کرنے والا نان مسلم اور سہنے والا مسلمان ہو تو امریکہ چپ۔ پچھلے کئی سالوں سے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، امریکہ چپ۔ فلسطین میں کیا کچھ نہیں کیا اسرائیل نے، امریکہ چپ۔ پر جیسے ہی ایران میں حجاب کے نام پر احتجاج شروع ہوئے تو فوراً ساری دنیا اور امریکہ کو تشدد ہی یاد آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران سے بنتی جو نہیں اور نہ ہی وہ ان کی جی حضوری کرتے ہیں، تو غصہ تو کہیں نہ کہیں نکلے گا ہی نکلے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایران میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہونا ٹھیک تھا۔ احتجاج کرنا مظاہرین کا حق ہے، پر دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے اس موقع کا فائدہ امریکہ ضرور اٹھا رہا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں آخر یہ حجاب کی وجہ سے ہونے والے احتجاج کا مسئلہ ہے کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ پچھلے مہینے کی 16 ستمبر کو 22 سالہ مہسا امینی کو وہاں کی پولیس نے تہران میں ایرانی لباس سے متعلق قانون کے مطابق صحیح طریقے سے حجاب نہ پہننے پر گرفتار کر لیا۔ وہ پولیس حراست میں 3 دن رہنے کے بعد اچانک پہلے کوما میں چلی گئی اور جب ہسپتال پہنچی تو انتقال ہی کر گئی۔ ان کی موت کا پس منظر دیکھیں تو ایرانی پولیس اور حکومت کا یہ موقف تھا کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، جبکہ ان کے خاندان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پولیس اور حکومت مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ امینی کبھی بھی دل کی بیماری کا شکار ہی نہیں تھی، اسے پولیس حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسی وجہ سے امینی کی موت ہوئی۔ اور بظاہر بھی یہ دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ موت پولیس کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، کیونکہ اچانک ایک نوجوان لڑکی صرف پولیس حراست میں جانے کے بعد ہی اس کی موت کیسے واقع ہو گئی؟ امینی کی ہلاکت کے بعد پولیس اور ایرانی حکومت کے خلاف مظاہرے 3 ہفتوں سے جاری ہیں، جو رکنے کی بجائے دن بہ دن شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگوں کی مسلسل پکڑ دکڑ بھی کر رہی ہے، مگر حالات ہیں کہ ویسے اور آؤٹ آف کنٹرول۔ ایران کی سرکاری خبررساں ایجنسی ارنا نے پرتشدد مظاہرے کو گھٹا کر بیان کرنے کی کوشش بھی کی اور کہا کہ احتجاجی اجتماع بغیر کسی جانی نقصان کے ہوا، جبکہ دوسری طرف سرکاری ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ہونے والے پرتشدد جھڑپوں میں ملک میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 41 ہو چکی ہے، حالانکہ تب 1 موت ہوئی تھی، اور اگر سرکاری ٹی وی کی بات ہی مان لی جائے تو اب تک 41۔ جبکہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن والے کئی گروہوں کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 150 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس سے نہ فنکار بچ سکے اور نہ درجنوں صحافی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے حالیہ تنازع پر 3 ہفتوں کی لمبی خاموشی کے بعد بیان دیا کہ امینی کی موت بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس پر ان کو دلی افسوس بھی ہے، پر یہ مظاہرے عام ایرانیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے بیرونی سازش کی گئی، جس کے منصوبہ بندی کا الزام امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک پر لگایا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی ہی نہیں بلکہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سمیت دیگر ایرانی حکام نے اس کشیدگی کا ذمہ دار غیر ملکی دشمنوں پر لگا دیا، کیونکہ ایرانی حکام نے کہا کہ انہوں نے 9 یورپی شہریوں کو مظاہروں میں شر انگیزی پھیلانے کے لیے گرفتار کیا ہے۔ اب یہ بھی یہاں پر ممکن ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے مغرب کے ساتھ ان کے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ مظاہروں کی آگ جو پورے ملک میں بھڑک چکی ہے، اس نے اب 100 سے زائد یونیورسٹیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دارالحکومت کی ایک ایلیٹ یونیورسٹی جس کا سیکیورٹی فورسز نے محاصرہ کیا تو ایرانی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ اور پروفیسر نے تشدد کے خلاف کلاسوں کا بائیکاٹ کر کے احتجاج میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے کہا کہ سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے یونیورسٹی کو چاروں طرف سے گھیر کر اس دوران کیمپس میں رات گئے ہونے والے احتجاج میں کم از کم 300 اسٹوڈنٹس کو حراست میں اور کئی پر پوری طرح سے تشدد کیا۔ طلباء کے ساتھ ساتھ پروفیسر اور یونیورسٹی کے کئی ملازمین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تبھی تو ایران میں اس پکڑ دکڑ نے اندرونے اور بیرون ملک رد عمل کو جنم دے دیا ہے۔
معاملہ اس حد تک سیریس ہو چکا ہے، امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ اس ہفتے پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کرنے والوں کو اس کی قیمت چکانا ہوگی، ایرانی حکام کو اس کا حساب دینا ہوگا، ہم ایرانیوں کو اپنے حقوق کے لیے آزادانہ احتجاج کی حمایت کرتے رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تو یہاں تک کہا کہ امینی کو آج زندہ ہونا چاہیے تھا، ان کے زندہ نہ ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ایک درندہ صفت حکومت نے ان کی جان لے لی، صرف اس لیے کہ وہ کیا پہنے گی اور کیا نہیں۔ یہ سب باتیں بیان کی حد تک تو ٹھیک ہیں، پر خود امریکہ کیا کرتا رہا؟ یہ تو وہی امریکہ ہے نا جو ابھی کل تک افغانستان میں بیٹھ کر وہاں کی خواتین کی عزتیں پامال کر رہا تھا اور قتل و غارت کا بازار ہی گرم کر رکھا تھا۔ امینی کی موت کے بعد احتجاج صرف ایران میں نہیں رکا بلکہ کینیڈا، فرانس، امریکہ جیسے دنیا بھر کے کئی ممالک میں ہوئے جو امینی کی موت کا ذمہ دار ایرانی حکومت کو ٹھہراتے ہیں۔ کئی ایرانی عورتوں نے اپنے بال کاٹ کر اور حجاب پھاڑ کر احتجاج کیا۔ خمینی نے مظاہرین کی جانب سے اپنے حجابوں کو پھاڑنے، مساجد، بینکوں اور پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کے مناظر کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام معمولی نہیں ہے بلکہ غیر فطری ہیں۔ جو لوگ ان کارروائیوں میں ملوث ہیں وہ سخت قانونی چارہ جوئی اور سزا کے مستحق ہیں۔ تو بھائی اگر یہ سب مغربی ممالک ایران کے خلاف اپنی زبانوں کو کھول رہے ہیں تو تب بھی بولا کرو جب آپ لوگ مسلم کنٹریز پر چڑھ دوڑتے ہو۔ اب یہاں پر مجھے اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، دیکھتے رہیے تیزش کو، ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو میں۔ شکریہ پاکستان۔